جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دو انتہائی اہم خبریں لے کر آیا ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ دونوں خبریں ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں، تو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ آپ مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ پر پوری مسلم امہ میں تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان خان نے کنسلٹ کیا ہے سعودی عربیہ میں۔ سلمان خان اپنی پوری دبنگ کی کاسٹ کو لے کر شلپا شیٹی اور گرو رندھاوا کو لے کر سعودی عربیہ گئے اور وہاں پر 2 دن تک ان لوگوں کا کنسلٹ چلتا رہا، جس میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ آپ اس کنسلٹ کے مناظر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کا رسپانس بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے رسپانس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ میں یہ بات مسنگ تھی اور وہاں کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کے کنسلٹ اور ناچ گانا بھی سعودی عربیہ میں کرایا جائے۔ دوستو، MBS یعنی محمد بن سلمان کی پالیسی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دبئی کو بھول جائیں، یورپ کو بھول جائیں، لوگ دھڑا دھڑ سعودی عرب آئیں کنسلٹس دیکھنے کے لیے، عیاشی کے لیے، بارز انجوائے کرنے کے لیے۔ MBS یعنی محمد بن سلمان نے بالی ووڈ کو سعودی عربیہ میں فلمیں بنانے تک کی آفر دے دی ہے، کیونکہ سعودی عرب بالی ووڈ میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ MBS کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کی طرح صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ رہنے کی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ ہم پوری دنیا کے جو بھی بزنسز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ دوستو، اس سمے MBS کے ذہن میں دبئی کا ماڈل چل رہا ہے اور اسی ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ دبئی کو بیٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سعودی عربیہ کی عوام اور پوری دنیا میں یہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ ہم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو اپنا ہب بنانے جا رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو بالی ووڈ کی طرف جانا ہے تو آپ انڈیا کی طرف رجحان کرتے ہیں، یا ہالی ووڈ کی طرف جانا ہے تو آپ کا رجحان USA کی طرف ہوتا ہے، لیکن سعودی عربیہ نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے اپنے مرکز یعنی سعودی عرب میں ان کو لانا ہے۔ دوستو، اس کے بعد محمد بن سلمان کی یہ پالیسی ہے کہ سعودی عربیہ میں فٹ بال کے میچز کرائے جائیں، یہاں پہ لیگز کرائی جائیں، یہاں پر بہت سے گراؤنڈ بنا کر کرکٹ کے میچ کرائے جائیں، تاکہ دنیا جن بڑے بڑے بزنسز سے کما رہی ہے ان سے سعودی عربیہ بھی کچھ کما لے۔ دوستو، اس سمے MBS سعودی عربیہ سے اسلامک قانون کو ریموو کرنے کے ساتھ ساتھ فحاشی اور عریانی کا ہب بنانے جا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ صرف حج، عمرہ اور زیارت کرنے کے لیے نہ آئیں، بلکہ یہاں پر لوگ عیاشی عریانی کرنے کے لیے آئیں، یہاں پر لوگ ڈانس گانا کے لیے آئیں، یہاں پر لوگ انجوائمنٹ کے لیے بھی آئیں۔ حج اور عمرہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ آج سے پہلے پوری دنیا کے مسلمان سعودی عربیہ میں صرف حج، عمرہ اور زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن MBS کی پالیسی ہے کہ سعودی عربیہ کو سیکولر بنایا جائے، یہاں پہ کوئی بھی طبقہ فکر ایسا نہ ہو جو کہ یہ کہے کہ ناچ گانا غلط ہے، فحاشی عریانی غلط ہے، یہاں پہ بارز میں انجوائے کرنا اور کنسرٹ کرنا غلط ہے۔ اس طرح کا کوئی مکتبہ فکر نہ ہو، ہر کسی کو آزادی ہو، یہاں پہ جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ اس کے بعد MBS کا کہنا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے انویسٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ لوگ آئیں گے انجوائے کرنے کے لیے، اور یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے جابز حاصل کرنے کے لیے۔ دوستو، دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ صرف پابندی عائد نہیں کی گئی بلکہ ان کو ٹیررزم یعنی دہشت گردی کی جماعت کے ساتھ لنک کر کے بدنام کیا گیا ہے۔ دوستو، سعودی عربیہ کے منسٹر آف اسلامک افیئر ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ تبلیغی جماعت ایک دہشت گرد کی جماعت ہے، ایک دہشت گردی کی طرف کھلا دروازہ ہے، اور ہم لوگ اس کو سعودی عربیہ میں بین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عربیہ میں اگلے جمعے میں تمام مساجد میں یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ اگر آپ کا تعلق کسی تبلیغی جماعت سے ہے تو اس کو ختم کر دیں، یا آپ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سزا کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ دوستو، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ ڈیفرنٹ مسلم ممالک میں اپنی فنڈنگ کرتا تھا، تو وہاں پر سعودی عرب کے بزرگوں کی چرچا ہوا کرتی تھی،
ان کے ہاتھوں پر لوگ بیعت ہوا کرتے تھے، لیکن اس سمے سعودی عربیہ نے ڈیفرنٹ ممالک میں اپنی فنڈنگ کو بالکل بند کر دی ہے۔ اب وہ دور چلا گیا ہے کہ سعودی عربیہ اسلام کے نام پر ایڈ دیا کرے گا۔ دوستو، سعودی عربیہ کی نئی پالیسی یہ ہے کہ آئیے بزنس پہ بات کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ممالک میں ضرور انویسٹ کریں گے، لیکن اگر اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ دوستو، تبلیغی جماعت پر بین لگانے کی کمپین 1 سال پہلے جب انڈیا میں کووڈ-19 آیا تھا تو تب سے شروع ہے، کیونکہ جیسے ہی کووڈ-19 آیا تو انڈیا میں تبلیغی جماعت پر الزام لگائے گئے کہ ان کی وجہ سے کووڈ-19 پھیل رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کو بالکل ٹھپ کر دیا گیا۔ جو لوگ اس کام میں ملوث تھے ان کے گھروں کے باہر پولیس کھڑی کر دی گئی تاکہ یہ لوگ گھر سے ہی نہ نکلیں۔ دوستو دیکھیں، منافقت کی انتہا یہ ہے کہ اسی سال انڈیا میں ہندوؤں کا کمبھ کا میلہ ہوا جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، لیکن ان پر کوئی بات نہیں کی گئی کہ ان کی وجہ سے کووڈ پھیلا ہے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کو روکنے کے لیے تبلیغی جماعت پر الزامات لگائے گئے۔ دوستو، یہ بات یہیں پر نہیں رکنی، اب یہ پابندیاں لگنی ہیں انڈیا میں، اس کے بعد پابندیاں لگنی ہیں بنگلہ دیش میں، اس کے بعد ڈیمانڈ کی جائے گی پاکستان سے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی جائے اور ان کو گھومنے پھرنے نہ دیا جائے، ان کو اسلام کی تبلیغ بالکل ہی نہ کرنے دی جائے۔ دوستو، آنے والے چند سالوں میں امریکہ اسرائیل کے بہاف پر پوری مسلم امہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ تبلیغی جماعت کو بین کیا جائے اور ان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو سائیڈ لگا دیا جائے۔ اب دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سعودی عربیہ میں سلمان خان نے کنسلٹ کیا ہے، تو اس کنسلٹ سے 200 کروڑ پاکستانی یعنی 2 ارب روپے کمائے گئے۔ تو اس سے محمد بن سلمان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم لوگ بالی ووڈ کے کنسلٹس کرا کے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا گیس کر لیں کہ سلمان خان، شلپا شیٹی، گرو رندھاوا نے وہاں پر جا کر پرفارم کیا تو سعودی گورنمنٹ 60 کروڑ روپے ان کو دے دیتی ہے۔ اس کے بعد 40 کروڑ کا خرچہ لگا لیں جو کہ پورے کنسرٹ پر ہوا، تو صافی 100 کروڑ روپے سعودی حکومت کو یہاں سے کمانے کو مل گئے۔ یہ تو دوستو ایک چھوٹا سا کنسرٹ تھا اور شروعات تھی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے سعودی عربیہ میں، کیونکہ سعودی عربیہ نے اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو کہا ہے کہ یہاں پر آ کر فلمز کریں، تو وہاں سے بھی یہ لوگ ریونیو کمائیں گے۔ دوستو، سعودی حکومت کے لیے اس سمے اسلامک لا کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے لیے سب کچھ بزنس بن چکا ہے، بزنس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسے کی ویلیو ہے ان کے لیے، نہ کہ اسلام کی ویلیو۔ تو دوستو، محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ 2030 کے اینڈ تک پوری دنیا کا مرکز سعودی عربیہ ہوگا۔ لوگ دبئی، یورپ، امریکہ سب کو بھول جائیں گے۔ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو سعودیہ آئیں گے، لوگوں نے انجوائے کرنا ہوگا، ڈانس گانا کرنا ہوگا تو سعودیہ آئیں گے، لوگوں نے جابز حاصل کرنی ہوگی تب بھی وہ سعودیہ آئیں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی جانکاری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔